عبدالسلام نے جب وہ امریکہ میں تھے پریزیڈنٹ ایوب کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی طارق ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے صبح واشنگٹن میں اور تم نے پہنچنا ہے، اور کوئی مجھے اس سے واسطہ نہیں کہ تم کیسے آؤ، لیٹ ہے، لیکن ہچ ہائیک کرو یا جہاز پہ آؤ، لیکن تمہارا پہنچنا ضروری ہے۔ میں نے کہا جی حاضر۔ تو اس دن صبح ہم گئے دونوں نیسا کے دفتر میں، اور ان کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل افیئرز کے ساتھ ملاقات تھی۔ تو اس نے ہمیں پھر یہ بتایا کہ جی آپ کو دعوت دینے کا مقصد جو تھا وہ یہ ہے کہ کینیڈی صاحب نے جو آرڈر کیا ہمیں اپولو پروگرام کا، اس میں ہماری اسٹڈی سے یہ پتہ چلا ہے کہ انڈین اوشن کا جو علاقہ ہے اس میں کوئی اپر ایٹماسفیئرک ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، اور یہ ڈیٹا چاہیے تھا امریکنوں کو۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم دعوت دے رہے ہیں انڈین اوشن کے ارد گرد کے ممالک کو، جو بھی چاہے کہ وہ راکٹ رینج بنائیں، اور ہم امداد کریں گے ان کو تجربات کرنے کی، تاکہ اپر ایٹماسفیرک ڈیٹا اکٹھا کیا جائے جو کہ پھر آپ ہم سے شیئر کریں گے۔ شرط صرف یہ ہے۔ سو عبدالسلام صاحب کو شوق تھا پنجابی میں بات کرنے کا، تو میں ان کے دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے مجھے بھئی طارق تیرا کی خیال ہے، کیونکہ میں انجینئر تھا نا پورا۔ تو قبل اس کے کہ میں نے ان کو فوراً جواب دیا پنجابی میں کہ جی اے تے ساڈا خواب پورا ہو جائے گا، یہ تو ہمارا خواب پورا ہو جائے گا۔ سو ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ راکٹ لانچ کیا جائے گا سون میانی سے، اور وہ سوڈیم ویپر ٹریل 50 میل سے لے کے تقریباً 100 میل اوپر فضا میں چھوڑی جائے گی۔ تو اس کی پھر تصویروں کو اسٹڈی کر کے، کمپیوٹر تو نہیں تھے، مطلب لمبی کیلکولیشنز کر کے، تو ہم ٹیمپریچر بھی نکال سکتے ہیں اور ہواؤں کا رخ بھی نکال سکتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ پاکستان میں کوئی راکٹ رینج نہیں تھی، تو اس میں صدر ایوب نے خود سجیسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری ایک بلوچستان میں فوج کی آرٹلری رینج ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ اسٹڈی کر لیں۔ تو وہ ہمیں بھی موزوں لگی۔ مارچ میں یہ سارا اکوپمنٹ پاکستان پہنچ گیا اور ہماری ٹیم بھی واپس آ گئی، اور اس وقت تک ہم نے ملٹری انجینئرنگ سروس کی مدد سے سون میانی میں جو راکٹ لانچر وغیرہ نصب کرنے تھے وہ کام شروع کر دیا تھا۔ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے جو کہ جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پروگرام فری تو ہو نہیں سکتے، اور ان کے لیے ایک نیشنل آبجیکٹو ہونا چاہیے اور اس کے لیے ریسورسز ملنے چاہیے۔ تو وہ شروع کے پروگرام تو ہم نے، جو میں نے آپ کو تفصیل دی ہے 60s میں، وہ تو کر لیے، لیکن اس کے بعد سے ہمیں بجٹ وغیرہ، ایٹامک انرجی کمیشن کی توجہ تو نیوکلیئر پاور کی طرف رہی، سو پارکو کو پھر وہ سپورٹ نہیں مل پائی، وہ ریسورسز نہیں ملے جن کے جو کہ ضروری ہیں۔ تو وہ وسائل جن کی ضرورت ہے وہ اتنے وسائل نہیں لگائے جا سکے، لیکن کام اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے۔